دہلی جو صدیوں سے مذہب، سیاست، علم و ادب اور ثقافت کا گہوارہ رہی ہے، بدلتے وقتوں میں اس شہر نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، لیکن اس شہر کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہی۔ اس شہر کی تاریخ اتنی ہی قدیم اور وسیع ہے جتنی کہ خود ہندوستانی تہذیب۔ تقریباً 3000 سال سے زائد عرصہ تخت دہلی ہندوستان کا مرکز رہا ہے۔ جس طرح رومی تہذیب کے لیے شہر روم اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح دہلی ہندوستانی تہذیب کا دل ہے۔ مہابھارت کے پانڈووں سے لے کر مغلیہ سلطنت تک اس شہر نے کئی ریاستوں کے عروج و زوال دیکھے ہیں۔ جیسے دہلی سیاسی اعتبار سے ہندوستان کا مرکز رہی ہے، اسی طرح اس شہر نے کئی دانشوروں کو جنم دیا ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ شہر ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اس شہر کو بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنا مسکن بنایا اور یہاں پر اسلام کی تبلیغ و ترویج کرتے رہے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اس شہر کی اہمیت یہ ہے کہ اس شہر کو امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف ملا ہے۔ آپ کا الہی تحریک سے اس شہر کے ساتھ ایک مستقل تعلق قائم ہوا۔ اس ڈاکیومنٹری سیریز میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شہر کی طرف کیے جانے والے اسفار کے نقوش کو تلاش کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بار بار یہ اطلاع دی کہ ہم تیرے آبا و اجداد کی نسل کو منقطع کر کے تجھ سے ایک نئی نسل اور نئے خاندان کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کو قبل از وقت یہ بھی خبر دی کہ آپ علیہ السلام کی دوسری شادی دہلی کے ایک مشہور اور سادات خاندان میں مقدر ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو دوسری شادی کی تحریک فرمائی اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی، ہر چہ باید نو عروسے راہ ہما ساما کنم وہاں چہ مطلوب شما باشد عطائے آنکنم، یعنی جو کچھ دلہن کے لیے فراہم ہونا چاہیے وہ میں فراہم کروں گا اور تمہاری ہر ایک ضرورت پوری کروں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تحریک اور خوشخبری کے 3 سال بعد 1884 عیسوی میں دہلی کا جو سفر اختیار فرمایا، یہ کوئی معمولی سفر نہ تھا، بلکہ ان پیش خبریوں اور بشارات کا پیش خیمہ ہونے جا رہا تھا جو آنے والے مسیح موعود کے تعلق سے قدیم نوشتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ نومبر 1884 عیسوی میں حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ علیہ السلام کی دوسری شادی ہونا طے پائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اگرچہ کہ پہلے بھی ایک شادی تھی حرمت بی بی سے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے یتزوج، جو وہ ایک خاص قسم کی شادی ہوگی، وہ عمومی شادی جو خاندان کے رنگ میں ہوئی اس کا اس میں کوئی زیادہ ذکر نہیں تھا۔ لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک عقیدت مند تھے حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ کے مطالعہ کے بعد حضور کے بہت بڑے عقیدت مند تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ لکھا کہ آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک اور صالح داماد دے۔ حضرت مسیح السلام نے دعا کی اور پھر ان کو یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ تیری شادی سادات خاندان میں ہوگی، اگرچہ کہ میری پہلی بھی بیوی ہے لیکن عملاً میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور یہ اشارہ تھا کہ اگر آپ لوگ پسند فرمائیں تو میرے رشتے کو بھی قبول کریں اور اس کے انکار میں جلدی نہ کریں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رشتے کی یہ خبر حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہلی پہنچی تو آپ نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا، لیکن اللہ مسبب الاسباب نے کچھ ایسے سبب پیدا کیے کہ اس بیگم خاص کا رشتہ کہیں طے نہ ہوا۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ رشتہ طے ہوا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت میر ناصر نواب صاحب نے یہ لکھا کہ آپ دہلی آ جائیں اور یہاں آ کے یہ رشتہ ہو جائے گا۔ نکاح کی تاریخ طے ہونے پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قادیان سے دہلی کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ حضرت حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہندو دوست لالا ملاوہ مل صاحب تھے۔ حضور علیہ السلام ٹانگے کے ذریعہ سے قادیان سے بٹالہ ریلوے اسٹیشن تک تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے ٹرین کے ذریعہ آگے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 17 نومبر 1884 کو اس شادی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تقدیر ہے کہ 1884 ہی وہ سال ہے جب کہ بٹالے سے دلی ریل کا سفر شروع ہوا۔ پہلے یہ ریل امرتسر تک آتی تھی، اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ امرتسر سے پٹھانکوٹ تک اس کو بڑھایا جائے۔ وہ بڑھانے کے دوران بیچ میں بٹالہ آتا تھا، بٹالہ بھی ایک اسٹیشن مقرر کیا اور 1884 سے یہاں سے بھی یہ ریل جانے لگی۔ یہ یہاں سے امرتسر اور آگے سفر کرتی تھی۔ لدھیانہ ریلوے اسٹیشن پر بہت سے عقیدت مندوں نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور یہاں سے حضور علیہ السلام آگے دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ لدھیانہ میں اس وقت جو آپ کے عقیدت مند تھے اس میں حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادگان تھے، میر عباس علی صاحب بھی تھے۔ یہ سارے کے سارے اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے اور حضور کا انہوں نے استقبال کیا۔ حضور وہاں کچھ دیر رکے جب تک کہ وہ ریل رکی، وہاں سے ٹرین روانہ ہوئی اور آپ دہلی تشریف لے گئے۔ شادی کی تقریب کے سلسلہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کچھ دن دہلی میں قیام پذیر رہے۔ آپ کے نکاح کی تقریب خواجہ میر درد رحمہ اللہ کی مسجد 12 دری میں عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان عمل میں آئی۔ جو وہاں کے پرانے لوگ بتایا کرتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام کے محراب کی دائیں طرف تشریف فرما تھے اور اسی طرح وہ ساری مسجد جو تھی وہ حاضرین سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد پھر یہ شادی ہوئی۔ میری ہر پیش گوئی خود بنا دی، ترا نسلاً بعیداً بھی دکھا دی، ترا نسلاً بعیداً بھی دکھا دی، ترا نسلاً بعیداً بھی دکھا دی۔ اس طرح بہت سادگی کے ساتھ اس مبارک نکاح اور رخصتانہ کی تقریب عمل میں آئی۔ دوسرے دن حضور علیہ السلام حضرت ام المؤمنین سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دہلی سے روانہ ہوئے اور قادیان تشریف لے آئے۔ 1884 عیسوی کے اس بابرکت سفر میں
ہونے والے اس مبارک نکاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بشارات کثرت سے ظہور پذیر ہوئیں۔ واپسی کا سفر بھی وہ اسی طرح تھا کہ دہلی سے آپ لدھیانہ اور لدھیانہ سے امرتسر، امرتسر سے بٹالہ، اور بٹالہ سے آپ پھر اسی ٹانگے کے ذریعہ سے وہ آپ قادیان تشریف لائے۔ جب آپ قادیان تشریف لائے اس وقت نہ یہاں لائٹ تھی، ایک خوفناک منظر تھا یہاں پہ، چاروں طرف ڈھاپ تھی، اور یہ نومبر کا مہینہ تھا، اور بڑے خونخوار قسم کے یہاں پہ جانور بھی ہوا کرتے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہنچنے کے بعد اپنا جو حال بیان کیا کہ مسیح موعود علیہ السلام کا سارا خاندان مخالف تھا، ایک تو اس وجہ سے کہ مسیح صاحب نے دوسری شادی کر لی، اور دوسرا یہ مذہبی خیالات کی وجہ سے جو دوری تھی وہ اپنی جگہ پہ تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نئی دلہن کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا، جیسے کہ عام طور پہ شادی کے گھروں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو شادی سے قبل یہ الہام فرمایا، اشکر نعمتی رأیتا خدیجتی، میرا شکر کرو کہ تم نے میری خدیجہ کو پایا۔ اس طرح سیدہ ام المؤمنین حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا الہامی نام خدیجہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام زندگی، ہر مشکل، ہر لمحے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ کھڑی رہیں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے مطابق حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ایک مبارک نسل کا آغاز ہوا، اور آپ کے بطن مبارک سے 5 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں ہوئیں۔ یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہے، یہی ہے پنجتن جن پر بنا ہے۔ اس پہلے سفر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اور 2 مرتبہ دہلی کا سفر اختیار فرمایا۔ اس سیریز کی آنے والی اقساط میں ہم ان تاریخی اسفار کو دیکھیں گے اور ان کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اے میرے ہادی فسبحان الذی اخذ العادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔